معاملات کے سامنے اسلام کے چوتھے فرض زکوٰۃ سے متعلق یہ بات بتائی تھی کہ زکوٰۃ ہر شخص پر فرض ہے، ہر شخص پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا ان دونوں میں سے کسی کی قیمت کے برابر نقدی یا سامان تجارت اس کی ملکیت میں ہے، اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ یہ جو لفظ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آج کی میری یہ تقریر فضائل کم ہوں گے اور احکام زیادہ ہوں گے، اس لیے ذرا دھیان سے سنیں۔ ایک لفظ بھی ادھر ادھر ہوتا ہے تو مسئلہ بدل جاتا ہے، اس لیے جو بات سنیں تو سارے لفظوں کو کیچ کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے مرد ہو چاہے عورت، بس میں اس کی ذرا سے ایک وضاحت کرتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں۔ ایک نوجوان بچی ہے، ابھی اس کی شادی ہوئی ہے اور اب وہ نوجوان بچی سسرال آئی ہے، تو عام طور سے میکے والے بھی اس کو زیور دیتے ہیں بچی کو، اور سسرال والے بھی دیتے ہیں۔ اب جو سسرال والے زیور دیتے ہیں وہ تو سسرال والوں کی ملکیت ہے، وہ ابھی اس بہو کا نئی دلہن کا مال نہیں، اس کی ملکیت نہیں ہے۔ لیکن جو مال اس بچی کو اس کے ماں باپ کی طرف سے ملا ہے، میکے سے ملا ہے، وہ مال اس بچی کا ہے، وہ مال اس بچی کا ہے، اس نئی نویلی دلہن کا ہے، اور وہ اتنا ہوتا ہے عام طور سے کہ جس سے وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے، لہذا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ میں یہ جو لفظ کہہ رہا تھا بار بار کہ مرد ہو یا عورت، تو میری مراد عورت سے یہ عورت ہے، بڑی عمر کی عورت، بچوں والی عورت ہے، اس کی تو بات ہی الگ ہے، لیکن ابھی کل ہمارے گھر میں آئی ہے، کل اس کی شادی ہوئی ہے، وہ بھی صاحب نصاب ہے، حالانکہ عام طور سے ایسے موقع پر اس کا شوہر صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ یہ کیسے کرنے سے لگ رہی ہے؟ مثال کے طور پر نوجوان بچہ ہے، ماں باپ نے اس کی شادی کی، ماں باپ سب زندہ ہے، تو سب کچھ ماں باپ کی ملکیت میں ہے، اس کی ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں، اس کی ملکیت میں، اس نوجوان بچے کی ملکیت میں کچھ نہیں، جو کماتا تھا وہ بھی ماں باپ کو دیتا تھا، تو اس کی ملکیت میں کچھ نہیں۔ اب اس جگہ دیکھیے کہ شوہر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور اس بیوی پر جو کل گھر میں آئی ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور سے اس مسئلے کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں زکوٰۃ کا فرض ہے، جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کی ملکیت میں جو کچھ ہے اس کا حساب لگاتے ہیں کہ یہاں اس پر اس سے ہے زکوٰۃ اور اس پر ہمارے گھر میں ہے۔ باقی جو ہماری الگ الگ 4 بھائی ہیں تو 4 بھائیوں کی جو بیویاں ہیں ان کی مالیت کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی نہیں، کبھی ذہن میں نہیں لے جاتے تھے۔ ہاں اگر سسرال والوں نے دیا تو ذہن لے جاتے ہیں، لیکن میکے سے جو ان کو زیور ملا ہے جو 100% اس کی ان کی ملکیت میں آ چکا، اس کے اعتبار سے صاحب نصاب ہو چکی، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، جبکہ اس کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہیں۔ اب اس کی زکوٰۃ دے کون؟ جس پر فرض ہے وہ دے۔ اب طے ہے کہ جس پر فرض ہے وہ بیچاری کہیں کمانے جاتی ہے، اس کے نام بنتے خرچے کا ذمہ دار تو شوہر بنا ہے، تو اس کی زکوٰۃ بھی شوہر ہی دے گا۔ تو یہ ہے زکوٰۃ فرض۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال دے دیتا ہوں میں اس کی، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مالدار نہیں ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے بھی مالدار ہو۔
ایک دوسری شکل ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے پاس 3-4 پلاٹ پڑے ہیں، ایک پلاٹ میں رہتا ہے، ایک مکان میں رہتا ہے، اب اس کے علاوہ اس کے پاس 2-4 پلاٹ پڑے ہیں اور اس نے اس نیت سے خرید رکھے ہیں کہ جب بھاؤ آئیں گے دے دوں، جب بھاؤ آئیں گے جب دے دوں۔ اب پلاٹ کے علاوہ اس کے پاس نقدی گزارے کے باقدر، اس کے پاس سونا چاندی وہ بھی بہت کم نصاب کے باقدر نہیں ہے، لیکن وہ پلاٹ پڑا ہے۔ یا اسی طریقے سے کسی کے پاس ایک دکان ہے کپڑے یا کسی اور چیز کی، اب اس میں سامان پڑا ہے، بس اس نے روز کمایا اور روز کھایا، باقی اس کے پاس الگ سے نقدی جمع نہیں، الگ سے نقدی جمع نہیں، زیور بھی نہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر زکات نہیں۔ یہ دونوں ہی دھوکے میں ہیں۔ جس کے پاس پلاٹ پڑے ہیں سامان تجارت کی نیت سے اس نے خریدے تھے کہ جب بھاؤ آئیں گے جب دے دوں، تو یہ سامان تجارت ہے۔ اسی طریقے سے جو دکان میں مال پڑا ہے یا گھر میں وہ جو کوئی سامان تجارت پڑا ہے وہ بھی سامان تجارت ہے، اگر اس کی قیمت نصاب کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں وہ شخص صاحب نصاب ہوگا، اس پر زکات فرض ہوگا۔ اور اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، لیکن میں نے 2-3 مثال میں صرف اس لیے دی ہے کہ ان شکلوں کو ہم جوڑتے نہیں اور حساب نہیں لگاتے، اس لیے میں نے مثال دی۔ خیر، دوسری بات، زکات فرض ہے اور کیسی فرض ہے؟ قرآن کریم میں نماز کا حکم ہم سب جانتے ہیں کہ 20 مرتبہ آیا ہے، لیکن نماز کا حکم جہاں جہاں آیا ہے ان میں سے 42 جگہ ایسی ہیں جہاں نماز کے ساتھ زکات کا حکم بھی موجود ہے۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکات کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 42 تو نماز کے ساتھ 42 جگہ تو نماز کے حکم کے ساتھ ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ ذکر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی، اس آیت میں اور ایک 4تھے پارے میں، ان 2 آیتوں میں اتنی خطرناک وعید بیان کی ہے کہ نماز کے باب میں بھی اتنی خطرناک وعید قرآن میں نہیں، حدیث میں تو ہے لیکن قرآن کریم میں اتنی خطرناک وعید نہیں نماز کے متعلق جتنی کہ زکات کے متعلق جتنی صریح۔ وہ کیا ہے؟ یہ جو 10واں پارے والے میں آیت پڑھی ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد زکات نہیں ہے اور وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، فبشرہم بعذاب الیم۔ بڑے عجیب و غریب انداز میں قرآن کہتا ہے، میں نے ذکر اور نفل اسی لیے پانی کی تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، بڑا عجیب و غریب انداز میں استعمال کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کیسے الفاظ ہیں؟ کوئی آئے اور یہ کہے کہ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور وہ یوں آ کر کے کہے ارے سنو سنو خوشخبری، کیا تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، کھینچ کے 2 تھپڑ لگائیں گے، یہی ہوگا۔ ایک تو بیٹے کے انتقال کی خبر، اس کے ساتھ میں لفظ خوشخبری، کوئی جوڑ ہے؟ تکلیف دہ خبر کے ساتھ خوشخبری کے لفظ کا کوئی جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم اس جگہ کہہ رہا ہے فبشرہم بعذاب الیم، خوشخبری ہو ان کو دردناک عذاب کی، تکلیف دہ عذاب کی۔ تو یہ ڈبل عذاب بیان کیا ہے اس نے، ایک تو عذاب علیم اور اس کے ساتھ لفظ خوشخبری، ان دونوں میں عذاب کو بیان کیا۔ اور پھر اس عذاب علیم کی وضاحت قرآن آگے کیا کرتا ہے؟
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، وہ دن یاد کیجیے کہ جس دن وہ مال آگ میں تپایا جائے، جہنم کی آگ میں تپایا جائے، اور تپا کر کے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُ وَجُنُوبُهُ وَظُهُورُهُ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ۔ کیا ہوگا؟ کیا کہا جائے گا؟ اس مال کے ذریعے تپا کر کے اس کے ذریعے ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا جنہوں نے زکات نہیں دی، اور ان کی پیٹھ کو داغا جائے گا، اور پھر اوپر سے یہ اور کہا جائے گا، یہ سب داغ دے دے کر کے، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم، یہ ہے وہ خزانہ جو تم جمع کرتے تھے، ھذا ما کنزتم لأنفسکم، اپنے لیے جمع کرتے تھے، یہ ہے وہ، فذوقوا العذاب بما کنتم، چکھ لو اس عذاب کو جس کا تم انکار کرتے ہیں۔ اتنی سخت وعید قرآن کریم نے یہاں پر زکات روکنے والوں سے متعلق بیان کی، اور چوتھے پارے میں تو صراحت کا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ اپنے مالوں کے ساتھ بخل کرتے ہیں یعنی اس کی زکات ادا نہیں کرتے، ان کے مالوں کو سانپ کی شکل بنا کر کے ان کے گلے کا توق بنا دیا جائے۔ اتنا خطرناک عذاب زکات ادا نہ کرنے پر بیان کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر صاحب نصاب کو اپنے مال کی زکات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، زکات جب ہم پر فرض ہے تب ہم زکات ہم دیں کہاں؟ دیکھیے قرآن کریم نے زکات کے مصرف میں 7 یا 8 مصرف بیان کیے ہیں 10ویں پارے میں۔ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، اس آیت نے 7 یا 8 مصرف بیان کیے۔ فقراء کے لیے زکات صدقات فقراء کو اور مساکین کو، سب سے بڑا مسئلہ ہے فقراء اور مساکین۔ سب سے اول نمبر پر زکات کے مستحق فقراء اور مساکین۔ اب بات یہ ہے کہ فقیر کون؟ بات یہ ہے کہ فقیر اور مسکین کون؟ اس چیز کو طے کرنے میں ہم عام طور سے لاپرواہی برتتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ساحل آ گیا وہ فقیر، جو ساحل بن کے آ گیا وہ فقیر، جو پھٹے پرانے کپڑوں میں کہیں پھر رہا ہے، مل گیا ہمیں دکھ گرا گیا کہ غریب ہے، بس ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فقیر۔ یہ ہماری زکات کی بات ادائیگی میں لاپرواہی ہے۔ ہاں، اس کو غریب سمجھ کر کے امداد کے، زکات کے نہیں صدقے کے نام کے طور پہ دے دیے، کوئی حرج نہیں ہے، بہت اچھا ثواب کا کام ہے۔ لیکن زکات کے طور پہ دے دیے وہاں پر اور ہم نے تحقیق نہیں کی تو یہ ہمارا نقصان ہے، تو یہ ہمارا نقصان ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ زکات کی ادائیگی کے لیے زکات دینے والے پر یہ فرض ہے۔ زکات جس پر فرض ہے تو زکات تو فرض ہے ہی ہے، لیکن زکات کی فرضیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرض ہے کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے کہ جس کو میں زکات دے رہا ہوں وہ واقعی زکات کا مستحق ہے۔ اس کی تحقیق کیے بغیر اگر وہ اپنی زکات کا 1 روپیہ بھی دے دیتا ہے تو وہ زکات ادا نہیں ہوتی۔ ہم جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھو اللہ دیکھو، یہ جو ہم بڑی وسعت سے کام لیتے ہیں بھائیوں، نہیں چلے، نہیں چلنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم زکات یقیناً فقیر مسکین محتاج کو دیں، لیکن محتاج کے متعلق ہم ضرور اس بات کی تحقیق کر لیں کہ ہاں یہ محتاج ہے۔ اب کس کو محتاج کہیں گے وہ تحقیق اس کا معیار یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں، ابھی جو میں نے پہلے بار شکل بتائی تھی، جو صاحب نصاب ہے اس پر زکات فرض ہے۔ اب جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ شخص فقیر کا صاحب نصاب نہیں ہونا چاہیے بس۔ اب چاہے اس کے پاس رہنے کو بڑھیا مکان ہے اور چاہے اس کے پاس چلنے کو گاڑی بھی ہے
لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، وہ فقیر ہے، اس کو زکات دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، عجیب سی بات لگ رہی ہوگی کہ صاحب نصاب ہے اور اس کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، وہ روڈ پر سو رہا، ہم سوچتے ہیں کہ غریبے دے دو، وہاں زکات ادا نہیں ہوگی۔ مثلا یہ جو چاند پول پر یا اور اس طریقے کی جگہوں پر جو فقیر رات کو سوئے پڑے رہتے ہیں، ان میں بہت سارے مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس لاکھوں روپے ہیں۔ بات لمبی ہو جائے گی، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، میں نے ایک جالپورے میں کیا ہے بڑی مسجد میں، وہاں پر ہمارا ایک ساتھی تھا جو یتیم تھا، اور ساتھ میں نے اس کا تعارف کروا دیا تھا پہلے والوں سے کہ یہ یتیم ہے، تو ہر نمازی آتا جاتا تھا، اس کو کوئی کتنے پکڑا جاتا، کوئی کتنے پکڑا جاتا۔ اس کی وجہ سے اس نے ایک غلط کام کیا تھا، اس کی وجہ سے اس کا جو یہ نتیجہ دنیا میں ہوا وہ میں نے بیان کرنا چاہتا ہوں، زکات کے تعلق سے صرف بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑا عجیب و غریب منظر ہے، اگر موقع ملا تو کر بیان کروں گا اس واقعے کو۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ اس کی موت چاند پول پٹریوں پر ریل کے کنارے اور روڈ کے کنارے سونے کی حالت میں موت ہوئی، اور اس نے آخر میں فقیرائی کا لباس اختیار کر لیا تھا، عام بھیک مانگ کر۔ جب میت کو اٹھایا گیا ہے تو اس کے کپڑوں میں 1,00,000-1,50,000 روپے۔ اب ہم اور آپ کیا کہیں گے کہ فقیر ہے، ہم یہی تو کہیں گے کہ فقیر ہے اور اب دے رہے ہیں، جبکہ اس کے پاس اتنی رقم ہے، وہ صاحب نصاب ہے، تو رہنے کو اس کے پاس مکان نہیں ہے، پہننے کو صحیح ڈھنگ سے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو صحیح ڈھنگ سے کھانا نہیں ہے، لیکن وہ صاحب نصاب ہے، اگر ہم اس کو زکات دیتے تو ادا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی، اور دوسرے نمبر میں نے کہا کہ ایک آدمی بہترین مکان میں رہتا ہے، اچھے حالات تھے، جب مکان بنا لیا، اب اچانک حالات ڈاؤن ہو گئے، وہ صاحب نصاب نہیں ہے، قرضے تلے دبا پڑا ہے، ہم سوچتے ہو اس کو کیسے دیتے، تو بڑی حویلی میں رہتا ہے، اس کا مکان تو ہم سے بھی بڑے بڑی اچھا مکان ہے، اس کو کیسے زکات دے دیں؟ نہیں، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو اس کو زکات دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے، اس کو ہمیں بہت گہرائی سے لینا چاہیے، لیکن ہم نہیں لیتے۔ بہرحال زکات کا مستحق فقیر اور محتاج ہوتا ہے، اس کو تحقیق کر کے دینا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہمیں فقیر و محتاج مل جائے تو اس کو ضرور دیں، فقیر و محتاج میں اگر اپنا عزیز و قریب ہو تو ڈبل اجر، تو ڈبل اجر، اپنا قریب و عزیز ہے اور وہ محتاج ہے، مسکین فقیر ہے، تو اس کو دیں گے تو ایک تو زکات کی ادائیگی کا ثواب اور ایک اپنے رشتہ دار کی مدد کا ثواب، ڈبل اجر ہے، لہٰذا اس کو دینا چاہیے۔ لیکن اپنے رشتہ داروں کا جب لفظ آ گیا، اس جگہ ایک اور غلطی ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کچھ بیوائیں ہو جاتی ہیں، جوانی میں ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، اب اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، اب وہ بیوہ ہے، اب ہم کیا کہتے ہیں، بیچارے کو کچھ کمانے والا نہیں، چلو اس کو دے دو فلانی کو، تو ہماری خالہ ہے، بیوہ ہو گئی، اس کو دے دو، دعا ہے، اس کو دے دو، اس طریقے سے دیتے ہیں۔ یہ میرا بات، یہ میری بات دھیان سے سننا ورنہ آپ کو بری لگ جائے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ خالہ کو دے رہے ہیں، جی بالکل خالہ کو دے رہے ہیں، دینا چاہیے، لیکن یہ بات بتاؤ کہ اگر ہمارے خالو کا انتقال ہوا ہے تو ہمارے خالو جو زندگی میں مالدار تھے، جی مالدار تھے، اب وہ مرے ہیں تو کیا وہ اپنا سارا مال ساتھ لے کے گئے ہیں کیا؟ وہ سارا مال ساتھ لے کے گئے ہیں، قبر میں دفن ہوا ہے کہ مال بھی؟ مال تو دفن نہیں ہوا، اب پیچھے مال سارا کا سارا ان کے گھر میں پڑا ہے، ان کی بیوی اس کی مال کی مالک ہے، اس کی اولاد اس کی مال کی وارث ہے، تو مرنے والے کے مرنے سے پیچھے اس کے وارث صاحب نصاب نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، وہ صاحب نصاب ہیں، اگر اس کی زندگی میں بھی تھے تو آج بھی ہیں۔ وہ بیوہ ہو جانا یہ زکات کا مستحق نہیں ہوتا، بیوہ ہو جانے کی وجہ سے زکات کے مستحق نہیں ہے، غریب ہونے کی وجہ سے زکات کے مستحق ہے۔ اگر شوہر زندہ ہے اور وہ محتاج
اور شوہر مر گیا لیکن شوہر مال اتنا چھوڑ کے گیا کہ بیوی اس کی وجہ سے مالدار ہے تو بھلے ہی بیوہ ہے اس کو زکات نہیں دی جائے گی، لیکن عام طور سے دی جاتی زکات ادا نہیں ہوتی۔ بہرحال تو دوسرے نمبر پر ہم اپنے عزیز و قریب کا نمبر پر، اس کے بعد اس میں ڈبل اجر ہے۔ اسی طریقے سے ڈبل اجر اور ہے، اسی طریقے سے ڈبل اجر ایک اور ہے، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ ہم زکات ایسی جگہ دیں کہ جس جگہ دینے سے وہ زکات ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ صدقہ جاریہ بننے کا کیا مطلب؟ یعنی ہم تو دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں لیکن اس زکات کے کا ثواب ہماری قبر میں ہمیں پہنچتا رہے۔ اور وہ شکل ہے مدارس دینیہ، جہاں پر باہر کے بچے طلبہ رہتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ مدارس، ان مدارس میں ہم اپنی زکات کو دیں۔ اس جگہ فائدہ کیا ہوگا؟ دین کی نشر و اشاعت، دین کی اشاعت، دین کی تبلیغ کی مدد کرنے والے بھی ہم بنیں گے اور ہماری زکات بھی ادا ہوگی اور مرنے کے بعد بھی ہماری قبروں میں ثواب چالو رہے گا۔ اس لیے ہمیں ان مدارس کا بھی پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ ہندوستان میں پوری دنیا کے مقابلے ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، ان تین ملکوں کے جو مدارس ہیں، ان تینوں ملکوں کے مدارس کا دین کی اشاعت کو اور دین کو عوام تک پہنچانے میں اور دین کو عام کرنے میں جو کردار ہے وہ پوری دنیا کے دیگر مدارس کا ایسا کردار نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں ایسا کردار نہیں۔ یہ مدارس چل کیسے ہیں؟ ان کا کون سا بزنس ہے؟ کہاں سے ان کے پاس پیسہ آتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی بزنس نہیں، کچھ نہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمارے ہی چندے اور ہمارے ہی تعاون سے چلتے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنے مدارس کا پورے طور پر خیال رکھنا چاہیے۔ جو مدارس واقعی زکات کے اور ہماری تربیت کے، ہمارے امداد کے مستحق ہیں، ان مدارس کو ضرور اپنی زکات دینی چاہیے تاکہ زکات بھی ادا ہو، دین کی بھی مدد ہو اور مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب چالو رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔